اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 لفظی ترجمہ ہے وَإِذ، اور جب، اخذنا لیا تھا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تم پر، الطور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ طور وہ پہاڑ تھا جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، تو کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پہ معلق کر کے کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑو، تورات پر عمل کرتے رہو۔ یہ اقرار اور پختہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ اور اگلا حکم کیا تھا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، یعنی تورات کا علم حاصل کرو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے اسے یاد رکھو، اس کتاب کو نہ بھلاؤ، اس پہ غور و فکر کرو، جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو، اس کی تعلیم دو، ورنہ اسے بھول جاؤ گے، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ کتاب کے احکامات کو اگر کوئی جان بھی لے، سیکھ بھی لے، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو پھر اسے بھول جائے۔ یہی سب سے بڑی غفلت ہے جو آج کل ہم مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم قرآن کو کیسے لیتے ہیں کہ جب طور پہاڑ کی طرح کوئی مصیبت ہمارے سر پہ آتی ہے تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اس میں سے ایک ہے قرآن اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نہ ہمارے پاس فرصت ہے قرآن کے احکامات کو سیکھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو بچنا اس وقت ممکن ہے کہ جب تک وہ احکامات جو اللہ نے دیے ہیں اس کو یاد رکھا جائے۔ صرف پڑھ لینا، سمجھ لینا کافی نہیں، ضرورت کے وقت یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی ایک معاہدہ ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عہد کو توڑنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں اس کے لیے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ آیت نمبر 64 لفظی ترجمہ ہے، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعدی بعد، ذالک اس کے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود یہود نے عہد شکنی کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے تھے، اور معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا۔ یعنی جب تک کوئی مصیبت کا پہاڑ سر پر ہو تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی تمہارے اس رویے کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مزید مہلت دی، پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں پر نہیں دے مارا۔ اس عہد شکنی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا کہ تمہیں زندہ رہنے دیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو غیر ضروری کب سمجھتے ہیں؟ جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فائدہ اس کلام سے نہیں ہونے والا، اور جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ حالانکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو جو اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی کتاب کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھول جائے تو در حقیقت یہی کسی انسان کی دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ آیت 65 لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، تم نے جان لیا الذین، ان لوگوں کو جو اعتدوا، جو حد سے گزر گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، تم بن جاؤ، قرادتاً، بندر، خاسئین، ذلیل ہونے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار اور کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اور تورات میں بھی یہی وضاحت تھی کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ تو اس حکم کی بھی یہود نے کھلم کھلا نافرمانی کی، اور سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی تھی کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کے سطح پر آ جاتی۔ تو یہود نے یہ حیلہ سازی کی، ہفتے کے دن آنے سے پہلے وہ سمندر میں جال پھینک دیتے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جاتی اور اگلے دن پکڑ لیتے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کھائیاں بنا لی تھیں جس میں پانی آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی اور دوسرے دن یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو یہ وہ زیادتی تھی جو بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کی۔ دین کے حکم کو بدلنے کے لیے حیلہ سازی کرنا، چال بازی کرنا، یہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو سبت کا قانون توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شکلیں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور سب کے سب ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ تو اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو حیلہ سازی کر کے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں حیلہ سازی سے منع نہیں کرتا تھا، یعنی خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا کہ ایسا کام مت کرو۔ اور اس کا تفصیل سے تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 165 میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو یہ سب کے سب ذلیل و خوار بندر بن گئے، صرف برائی سے روکنے والے بچ گئے۔ باقی 2 گروہ جو برائی کو کر رہے تھے اور جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے وہ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ تو جس گروہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور باقی سب کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا، اور ان کی عقل و شعور انسانوں والا اور ظاہری صورت جو تھی وہ بندر جیسی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا ارتکاب یہود نے کیا۔ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے حیلہ سازی کی جاتی ہے۔ باقی 6 دن وہ شکار کر سکتے تھے اور صرف ہفتے کے دن کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم تھا، لیکن بنی اسرائیل کی حیلہ سازی نے اس گناہ عظیم پر اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے اوپر واجب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ آیت نمبر 66 ہے، فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے جو
بینا یدیہا اس کے سامنے تھے، یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے تھے، یعنی بعد میں آنے والے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں کے لیے جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا، اور ان قوموں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا عبرت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لیے واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا، اور اس زمانے کے باقی لوگ اور یہ کہ بعد میں آنے والے تو بے شک انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پہ شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کے وجود پہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں، یعنی کہ انہی کی نسل میں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ فرمایا بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے بات پتہ چلی کہ یہ خیال غلط ہے کہ آج کل کے بندر انہی کی مسخ شدہ بندروں کی نسل سے ہیں، کیونکہ مسخ شدہ لوگوں کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو موت سے پہلے عبرت بنانا اصل مقصود ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی دین میں ہیلہ سازی، حجت بازی اور منمانی نہیں کرتا۔ تو ایسے تمام واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔